سلیمان عامش بزرگان روایت و احادیث سے ہیں۔ علم رجال کی دنیا میں ان کا نام بڑی عزت و عظمت و شان و قدر و منزلت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نام سلیمان بن مہران ہے اور لقب عامش ہے۔ سنی حضرات نے بھی اپنی کتب رجال میں عامش کے روایات پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ عامش بہت بڑے شیعہ عالم و فقیہ ہیں مگر ان کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بہار کی 10ویں جلد میں مؤلف مزار کبیر نے اسناد کے ساتھ عامش سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہر کوفہ میں میرے گھر کے ساتھ جو ہمسایہ تھا میری اس کے پاس بہت زیادہ آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک دفعہ شب جمعہ کو میں اس کے پاس تھا۔ دوران گفتگو میں نے اس سے کہا کہ زیارت قبر حسین علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا بدعت ہے اور بدعت کرنے والا گمراہ ہے اور ہر گمراہ کے لیے آگ ہے جس میں وہ جلے گا۔ عامش کہتے ہیں میں غصے کی حالت میں اس کے پاس سے اٹھایا اور دل میں یہ کہا کہ صبح آ کر اس اندھے کے سامنے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کروں گا تاکہ یہ گمراہ شخص راہ نجات پر آ جائے۔ کہتا ہے جب میں نے صبح جا کر اس کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی وہ تو رات کے پہلے حصے میں ہی زیارت کو چلا گیا ہے۔ میں جلدی کے ساتھ وہاں سے چلا تاکہ ہائر پہنچ جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا جو حالت سجدے میں ہے اور رکوع و سجود سے پریشان نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کل تو رات کو تو نے بدعت کہا تھا کہ بدعتی گمراہ ہے اور گمراہ آگ میں جلے گا اور آج تو خود زیارت کو آ گیا ہے۔ اس نے کہا اے سلیمان عامش اب ملامت نہ کرو، میں پہلے تو اس مقدس خاندان کی امامت کو جائز نہیں سمجھتا تھا یہاں تک کہ میں نے رات کو ہولناک خواب دیکھا۔ عامش کہتا ہے میں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسی مقدس نورانی عظیم شخصیت کو دیکھا ہے جس کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا لشکر تھا جو ساتھ آ رہا تھا اور وہ گھوڑے سوار حسین و جمیل انسان ان کے آگے آگے تھا جس کے سر پر 4 کونوں والا تاج تھا جس کے ہر کونے میں اس قدر چمکدار موتی تھے جن کی روشنی سے 3 دن کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ عظیم شخصیت کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا یہ دوسری عظیم شخصیت کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جانشین مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک نورانی اونٹ پر نورانی کجاوا دیکھا جس سے نور نکل کر زمین اور آسمان کے درمیان روشنی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس ناقے میں کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ دختر خویلد سلام اللہ علیہ ہیں اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ سب کے سب اس حسین مظلوم ابن علی علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں جو کربلا کے تپتے صحرا میں دشمنوں کے نرغے میں کئی دن کا بھوکا پیاسا بہنوں بیٹیوں کے سامنے بڑی بے رحمی اور سنگ دلی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ پس میں نے اس کجاوے کا قصد کیا تو میں نے آسمان سے ایک رقعہ گرتے ہوئے دیکھا۔ جب میرے سامنے آیا تو میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا کہ جو شخص شب جمعہ کو زیارت قبر حسین علیہ السلام کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ سے امان ہے، اور یہ اعلان و وعدہ اس خالق کائنات کی طرف سے ہے جس کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اچانک آسمان کی طرف سے ہاتف نے آواز دی کہ ہم اور ہمارے شیعہ بہشت کے بلند ترین درجات میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اے سلیمان عامش مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس مقام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔